إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دو بڑے ہی گہرے دوست، جگری دوست، بچپن کے دوست، ان میں سے ایک کے والد بڑے سخت بیمار ہو جاتے ہیں۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور اس شخص کے پاس، اس دوست کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے دوا خرید سکے، ان کا علاج کر سکے۔ تو اپنے قریبی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے جگری دوست سے بھی رابطہ کرتا ہے، اور اس کا دوست کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اوروں کی تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ انہوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، لیکن جب اس کا جگری دوست اس کو دوبارہ فون کرتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتا۔ کچھ دیر بعد پھر رابطہ کرتا ہے تو اب اس کا فون بند جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا بے وفا ہے ویسا میرا دوست بھی بے وفا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو بھائی کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ دل میں ایک تہیہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے ورقہ پھاڑ دیا ہے اپنے اس دوست کا، اس سے میں نے آج کے بعد ملاقات نہیں کرنی جس نے اتنے سخت وقت میں میرا ساتھ چھوڑا ہے۔ یہ سوچ کے وہ گھر آتا ہے، گھر دیکھتا ہے کہ والد صاحب بڑے چین سے سو رہے ہیں اور ان کے سرہانے دوائیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے، یہ باہر کھجل ہو رہا ہے اور گھر میں دوا پڑی ہے۔ تو یہ گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ دوائی کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا وہ جو جگری دوست ہے یہ دوا اس نے لا کے رکھی ہے۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے، میں اس کو فون پہ فون کر رہا ہوں، میرا تو وہ فون نہیں اٹھا رہا، اور گھر وہ دوا دے کے چلا گیا۔ تو بہرحال اس کے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اپنے دوست کی طرف اور کہتا ہے کہ بھائی گھر میں تو دوائیں رکھ رہا ہے، میرا تو فون نہیں اٹھا رہا، میں نے تو ورقہ پاڑ دیا تھا تیرے لیے، میں نے تجھے زندگی میں ختم کر دیا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا ٹل میں نے بھی بڑا مارا تھا بھائی کہ تیرے والد کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر سکوں، لیکن معاملہ بنا نہیں۔ تو ایک موبائل ہی تھا میرے پاس، تو میں نے وہ بیچ کے تمہارے والد کے لیے دوائی خریدی۔ اب وہ دوست بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہا ہے، اور اس کو وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو۔ اکثر بدگمانیاں وہ گناہ ہوتے ہیں، اکثر بدگمانیاں وہ جگری رشتے، جگری جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکتا، ایک بدگمانی میرے بھائی وہ سارے کے سارے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک بار اس کے بارے میں منفی سوچنا وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، کہ پہلی سوچ اس کے بارے میں مثبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جملہ ہے میرے بھائی، اس ایک جملے پہ ہمارے پورے کا پورا خطبہ ہے۔ جب معاشرہ میرے بھائی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ان کو لڑوا دیتا ہے، سورہ المائدہ ہے،
اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی مسلمان مسلمان سے لڑے گا۔ تو جب معاشرہ عذاب کا شکار ہوتا ہے، جب بھی آپ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلی سوچ آپ کی منفی ہوتی ہے، پہلی سوچ آپ بدگمانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے، چاہے آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں یا باہر والوں کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، یہ بندے رحمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت کی رحمت نے آپ کے گھر کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت نے آپ کے بزنس کو ڈھانپا ہوا ہے، آپ کے ملک کو ڈھانپا ہوا ہے، پہلی سوچ وہ مثبت سوچتا ہے، کیونکہ مثبت سوچ رحم سے پیدا ہوتی ہے اور منفی سوچ غصے سے پیدا ہوتی ہے، نفرت سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ جس سے میری بھائی محبت کی انتہاؤں کو چھو رہے ہوں، آپ اس کے بارے میں منفی سوچیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کافر کی زبان سے اگر آپ کو کوئی غلط خبر ملے جس کی وجہ سے رسول اللہ کے بارے میں غلط گمان پیدا ہو، تو ایک دم سے آپ کیا بولیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو رسول اللہ سے کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ لیکن وہی بات اگر کسی اسرائیلی فوجی کے بارے میں کوئی کرے، غلط بات کرے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ غلط نہیں، یہ 4 گنا غلط ہے، کیونکہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ یہ جملہ پڑھا ہے نا میرے بھائی، اگر ہمارا عقیدہ وہ ایک بیج ہے اور تنا اور پتے وہ عبادتیں ہیں، پھل میرے بھائی اس ساری محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ پھل آپ کا کردار ہوتا ہے۔ تو اصل میں درخت اگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ پھل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر اگر آپ کی عبادتیں آپ کے کردار کو نہیں بدلتی، اگر آپ کی عبادتیں اور آپ کا عقیدہ آپ کے معاملات کو درست نہیں کرتے میرے بھائی، تو یہ ایمان دنیا میں نتیجہ پیدا نہیں کر رہا، آخرت میں کیسے کرے گا؟ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے لے کر آئے گا، نماز لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام کا بیانیہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کی عبادات اور آپ کے عقائد اگر درست سمت میں جا رہے ہیں، یہ آپ کے کردار کو بدلے گا، اور اگر آپ کی عبادات اور آپ کے عقائد درست نہیں ہیں، یہ آپ کے کردار اور معاملات پر کوئی اثر نہیں چھوڑتے۔ اور یہی بات ہمارے معاشرے میں بھی نافذ ہے۔ آپ ایک شخص کے بارے میں سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، ابو داؤد علیہ السلام والے روزے رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، رات کو تہجد میں جاگتا ہے اور یہاں پہ گڈھے پڑے ہیں اس کے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، ہر ریڑھی والا بھی بولے گا کی فائدہ نمازہ پڑھنا، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ میرا کی فائدہ روزے رکھنا تھا تیرے بھائی؟ کیا فائدہ راتوں کو اٹھ کے رونے کا؟ تیرے معاملات تو گندے ہیں، کیونکہ تیرا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے فرق پڑتا ہے تیرے وہ معاملات جو اللہ سے ہیں، وہ میرے ساتھ معاملے میں کتنا اثر پیدا کر رہا ہے۔ وہ پھل میٹھا ہے تو میں کہوں گا تیری عبادتیں میٹھی ہیں، وہ پھل زہریلا ہے، زہر پیدا کرتا ہے، تو نے زبان پہ کالا ناگ بٹھایا ہوا ہے، تو بھائی میرے نزدیک تو وہ عبادتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور میرے بھائی ان معاملات کی جو جڑ ہے وہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ حسن ظن سے شروع ہوتی ہے، اچھی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدے درست ہوں تو اللہ کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہوں تو لوگوں کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقائد نہ خراب ہو جائیں، اللہ کے بارے میں بھی سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، اسی لیے تو مایوس ہوتا ہے، اسی لیے تو ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملات خراب ہونے لگے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بدگمانی سے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت میرے بھائی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے، اپنے گھر کو گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، اپنے ملک کو گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ پہلی سوچ کنفرم بات ہے منفی ہوتی ہے، صرف پڑک بھی پڑے نا، پڑک یعنی اڑتی خبر بھی آئے تو اس اڑتی خبر کی بنیاد پہ ہم اپنے ملک کو چتڑے اڑیل کے رکھ دیتے ہیں، اور غیر کے بارے میں جو دشمن ہے ہمارا، اس سے چنگے دے اور ان کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں، اور اپنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ منفی نہیں سوچتے ہیں، منفی کی انتہا پہ جاتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی اللہ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانی کیا ہوتی ہے بھائی؟ گناہ ہوتی ہے۔ یعنی بدگمانی غلط نہیں کہا، اللہ نے کہا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بدگمانی سے بچو، سب سے جھوٹی بات فإن أكذب الحديث، وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہ بدگمانی، کہ سب سے جھوٹی بات میرے بھائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بدگمانی کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے تھے، بڑا کمال جملہ ہے، کہتے تھے ایک غیبت زبان سے ہوتی ہے، ایک غیبت دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے وہ غیبت ہے جب آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے کچھ اس کے بارے میں غلط بولتے ہیں، دل سے غیبت ہوتی ہے جب آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، منفی سوچتے ہیں۔ امام مالک کہتے تھے رحمہ اللہ، اگر 99% حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی، پہلی بار بات ہو رہی ہے، پہلی بار، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، 99% دشمن بول رہے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، 1% چانس ہے کہ وہ صحیح ہے، ہم اس 1% کی بنیاد پہ اپنے مسلمان بھائی سے معاملہ کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا فوجی ہے، وہ غیروں کا نہیں ہے، وہ ہمارا بندہ ہے، وہ غیروں کا نہیں ہے، اس 1% کی بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور ہم 99% میرے بھائی اس بندے کے بارے میں اچھائی ہوتی ہے، اور 1% میرے بھائی اس کے بارے میں شک گزرتا ہے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ غلط ہے، ہم 1% کی بنیاد پہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس گھر پہ بھی اور اس معاشرے کے اوپر بھی۔ تو اس کی 2 بنیادی وجہ میرے بھائی، ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ بدگمان اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، دوسرا اس کے نفس کے ساتھ معاملہ ہے۔ جو بندہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ کیسا ہوں؟ جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا تو میرے بارے میں سوچتا ہے نا، میں تیری زندگی کی معاملات ویسے چلاتا ہوں۔ میرا کچھ نہیں ہو سکتا مثال، اور اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، ان حکمرانوں نے کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ نوجوانوں کے بارے میں کیا دیتے ہیں؟ کتے کی دم ہے، سیدھی انسان ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کو کتا بنا دیتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ بدگمانی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے بارے میں وہ بدگمان ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ جیسا میرے بارے میں تم گمان کرتے ہو ویسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ ساری چنگیاں کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی 2 انگلیوں میں دل ہے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ وہ عمر بن خطاب جن کو یہ مقام ملا، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے نبی نے ان کے بارے میں مثبت سوچا تھا، اگر ان کے بارے میں منفی سوچتے تو کبھی ان کے لیے دعا نہ کرتے، اور اگر ان کے لیے دعا نہ ہوتی تو وہ عمر جو رسول اللہ کو شہید کرنے کے جذبے سے جا رہا تھا، وہی اس جذبے کے ساتھ گیا ہے کہ میں آپ کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظن کی وجہ سے تھا اللہ کے بارے میں، کہ میرا اللہ جب چاہے اس کی 2 انگلیوں میں دل ہے پھیر سکتا ہے، اور اللہ نے پھیرا ہے، حمزہ کا بھی پھیرا ہے، عمر کا بھی پھیرا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد اسلام کے ہم نے اچھے دن نہیں دیکھے، اس کے بعد ہم نے سکون ہی دیکھا ہے۔ اور عمر کے ساتھ وہ کس کے بارے میں دعا مانگ رہے تھے؟ اس وقت کا سب سے بڑا ڈون، اس وقت کا سب سے بڑا گنڈا، اس وقت کا سب سے بڑا بدماش ابو جہل، جو آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ راتوں کو رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے، اللہ جب چاہے پھیر سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی لوگوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات کیا تھے؟ حسن ظن کی بنیاد پہ تھے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، میں نے یقین کرے ایسے لوگوں کو بھی جملے بولتے دیکھا کہ مثلا ایک مصیبت آئی، پھر کوئی دوسری آ گئی، پھر کوئی تیسری آ گئی، اللہ کہتا ہے رب نو ساڈا گھر وک گئے، استغفر اللہ، جملہ چیک کرے آپ، رب نو یعنی رب تیرے سے پوچھ کے عمل کرے گا بھائی اب میں نے تیرے گھر کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے تیری زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ رب نو لگتا ہے ساڈا گھر وک گیا، اور اللہ پہ دین چڑھاتا ہے۔ مولوی کو آگے کیا بات کرتا ہے؟ ہاں سا میں نمازاں بھی پڑھی ہیں، میں ذکر بھی کیتا ہے، میں روزے بھی رکھے ہیں، میں صدقہ بھی کردا، نہ میں سگریٹ پیندا، نہ میں شراب پیندا، نہ میں زنا کردا، اللہ میرے نے کیوں کردا ہے؟ یعنی آپ کو نعوذ باللہ مجبور ہو گیا تیری عبادتوں سے، کہ تو نے جو چار ٹکرے مار لیے تو اب اللہ مجبور ہے بھائی، بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے ہم، بندے کو کوئی مصیبت نہیں بھیج سکتے، بندے کا امتحان نہیں لے سکتے۔ بھائی جان اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں، یہ محمد رسول اللہ کائنات کے دلہے ہیں، اور طائف کی وادیوں میں اتنے پتھر کھا رہے ہیں کہ ان کے پاؤں لہو لہان اس لیول پہ ہوئے میرے بھائی کہ چپک گئے ہیں۔ اور یہ وہ نبی ہے جو اللہ کی قسم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، آسمان سونے کی بارش کرتا۔ وہ صحابہ اگر شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوا پیٹ پہ، اب تو دعا کر دو، نبی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا رہا، 2 باندھے ہیں، میں تمہاری مصیبت میں ساتھ نہیں ہوں، تم سے 4 گنا آگے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں صاف کر کے، صحابہ رونے لگتے ہیں، امام الانبیاء ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ روتے کیوں؟ تمہارا نبی 3 دن سے بھوکا۔ لیکن اللہ کے بارے میں بدگمان
نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. اور دیکھ لیں میرے بھائی، یہ ان کا حسن ظن ہے، صرف 23 سال کے اندر پورے عرب کو بدلا انہوں نے. یہ بدگمانی ایک زہر ہے جو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح ہمارے رشتوں کو کھا جاتی ہے. حسن ظن وہ رحمت کے قطرے ہیں جو دھیرے دھیرے میرے بھائی ذرہ ذرہ ہوتا ہے لیکن انقلاب برپا کر دیتے ہیں. ایک وجہ میرے بھائی بندہ سوء ظن رکھتا ہے، بدگمان ہوتا ہے. شکی مزاج شخص کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یاد رکھے گا. ایمان والا یقین کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے دلیل سے کہتا ہے، 2-4 خبریں سن کے نہیں کہتا، 2-4 ویڈیو دیکھ کے نہیں بات کرتا، دلیل سے بات کرتا ہے، ورنہ بات نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی ہے کہ کسی بندے کو جھوٹا دیکھنا ہے آپ نے، کیسے پتا چلے گا یہ جھوٹا ہے؟ آپ نے فرمایا سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے. یہ نشانی ہے یہ بندہ 2 نمبر ہے، جھوٹا آدمی ہے. کبھی اس بندے پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ اگر آج سنی سنائی بات تمہیں بتا رہا ہے تو کل تیرے بارے میں سنی سنائی بات کسی دوسرے کو بتائے گا. اور یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگ میرے بھائی اکثریت ایسی ہوتی ہے، ایک آدھی خبر دیکھ کر پورے ملک کے بارے میں، سارے مولویوں کے بارے میں، ساری مساجد کے بارے میں ایک ذہن بنا لیتے ہیں. دلیل بولے بھائی، دلیل کوئی نہیں، پروف کوئی نہیں. اور اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ کو کھڑا کر لیا، کس دلیل کی بنیاد پہ؟ جی میں نے سنا تھا. یہ کوئی دلیل ہوتی ہے میرے بھائی؟ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو کہ میرے بھائی اس وجہ سے جہنم میں چلے گی کی کھٹے ہیں تسی؟ جب آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، ہمارے نبی کی حدیث ہے دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آپ عالم ہیں نہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کسی کو کافر کہنے کی؟ اگر کہہ دیا ہے اور آپ کو پتا چلا یار میں غلط تھا، وہ بندہ صحیح ہے، علماء کہتے ہیں اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ دوبارہ مسلمان ہو کیونکہ یہ کافر ہو چکا ہے. ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت. اتنا بڑا رسک. آپ کی مائیں بہنیں پردہ کرتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں بہنوں کو حیا کا مطلب سمجھایا ہے. لیکن میرے بھائی جن گھروں کے اندر وہ دین ویسے نہیں پہنچا، جن گھروں کے اندر ویسے ابھی ہدایت نہیں پہنچی، ان کی ماں بہن بیٹی اگر پینٹ شرٹ میں اور نعوذ باللہ ہم اس کے بارے میں زنا کی تہمت لگا دیں، ہم اس کے بارے میں جہنم کی باتیں کرنے لگ جائیں، گندی گندی باتیں کرنے لگ جائیں، انا للہ و انا راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورت، یعنی وہ عورت کون سی ہے، پردے والی نا پردے والی، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. وہ عورت پاک دامن ہے، اس کے اوپر تہمت لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا ہے اس کو. اور زندگی میں کبھی اس بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتا ہوں، ہم تیری گواہی نہیں مان سکتے، تو نے کسی ماں بہن بیٹی کو کیا بولا، گندا بولا. اور ہم ایوی کسی کو بول دیتے ہیں. کوئی عورت جس کا جو مرد ہے وہ مر چکا ہے، وہ بیچاری کلی بچے پال رہی ہے، رات کو 9 بجے کے بعد آ رہی ہے، ہم سارا محلہ اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یار یقین جانے شوہر کو میں نے دیکھا ہے، اس کی بیگم 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے، کس پیو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو انا للہ و انا راجعون. تمہارے بچوں کی مائیں کچھ خدا کا خوف کرو، اس نے بچے پالے ہیں تمہاری غیرت ہے یہ، اس کے بارے میں ایسی بات بول دیتے ہیں. بچوں کے ساتھ گفتگو میں سے سچی سچی بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کا جملہ ہی بتا رہا ہے آپ کو اس بچے پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کو بچے پہ اعتماد نہیں. وہ جھوٹے بولے گا. یہ دیمک کی طرح میرے بھائی معاشرے کو چاٹ کے کھا گئی ہے. تو جب عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، یہ بندہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، ظاہر ہے پھر لوگوں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. مایوس بندہ کبھی مثبت نہیں سوچتا، وہ منفی سوچتا ہے. دوسری وجہ نفس ہوتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے نا بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، جب بندہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے، چاہے وہ نیکی کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ لینڈ کروزر کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ کوٹھی کی بنیاد پہ ہو، بنگلے کی بنیاد پہ، جب بندہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو ہمیشہ حقیر دیکھتا ہے، دوسرے کو ہمیشہ کمتر دیکھتا ہے. اور کمتر دیکھنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے بارے میں گھٹیا سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے نجات کسی کو بتائی نہیں. کوئی نہیں جانتا کون جنتی اور کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے سوائے انبیاء کے اور صحابہ کے کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، لیکن کنفرم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کیوں چھپائی اللہ نے؟ تاکہ کوئی توپ نہ بنے، کسی کی گردن میں سریا نہ پیدا ہو، وہ عاجزی اختیار کرے، بندہ بن کے رہے، رب نہ بنے. بندہ بن، رب نہ بن، جنت جہنم کے ٹکنے نہ بن. وہ 5 وقت کا نمازی تھا نا، مسجد میں ایک بھائی آیا، وہ کبھی کبھار مسجد آیا کرتا تھا. وہ مسجد میں آیا تو آپ کو پتا ہے لو یہ کھڑی جھکتے شکتے مارتے ہیں. وہ مسجد میں آیا، انہوں نے کہا پائیں جی تسی کدھر؟ خیر ہو گیا، آج لگتا سورج مغرب تو نکل آیا. اس نے کہا مولوی صاحب تکلیف تن ادو ہونی ہے جب تہاڈے تو پہلے میں جنت ٹر گیا تھا.
تکلیف تجھے پھر ہوگی, واٹ تجھے پھر چڑھے گا, جب تیرے سے پہلے میں کہنا کہ بندہ بن رب نہ بن. اللہ کی رحمت میرے بھائی آپ کی عبادتوں کی محتاج نہیں ہے. آپ کی کل زندگی کی باتوں میں سے کوئی ایک پہ اللہ نے راضی ہونا تو جنت ملنی ہے. یہ عمل جنت نہیں دیتے. یہ عمل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی عمل بہانہ بن جائے تو میری وہ ایک بن سکتی ہے اور تیری ساری زندگی برباد ہو سکتی ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. حسن ظن رکھیں. قبر پہ سجدہ کر رہا ہے میرے بھائی, کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہے اور قبر پہ کیا کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. اور بھائی پہلی سوچ مثبت ہونی چاہیے. جب آپ یہ سوچیں گے نا وہ بیڑا گرک ہو جائے نا دا, او خدا دا خوف کرو, او اللہ نو منن والو کی کر دے پے ہو. اس نے اپنے ابے کو ایسے دیکھا, اس نے اپنے پورے پنڈ کو ایسے دیکھا, اس نے اپنے بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا. وہ تو صحیح کر رہا بھائی, کیونکہ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کو مانو, اللہ کے نبی کو مانو اور اپنے بڑوں کو مانو. اس نے بڑے یہی دیکھا. لیکن جب آپ کو تپ چڑھی ہے, غصہ چڑھا ہے, غصے میں فتوے نکلیں گے, غصے میں دعوت نہیں نکلتی, غصے میں رحم پیدا نہیں ہوتا. جب رحم پیدا ہوتا ہے پھر ترس آتا ہے, جب ترس پیدا ہوتا ہے نرمی پیدا ہوتی ہے. نرمی کی وجہ سے آپ اسے قریب کرتے ہیں, قریب کرنے کی وجہ سے آپ اسے دعوت دیتے ہیں, اسے دین کی بات بتاتے ہیں, اس بات کی وجہ سے وہ خیر کی جانب آ جاتا ہے. لیکن جب آپ بدگمان ہو کے غصہ کرتے ہیں, غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. نفرت میں آپ بولیں گے بھی نہ کچھ, چبا چبا کے بولیں گے, غصے سے بولیں گے, وہ نشتر کی طرح میرے بھائی تیر کی طرح اس کے کلیجے کو چیریں گے. وہ بندہ زندگی میں یہ تہیہ کرنے کا, آج تو بعد کسی مولوی نے میں سننا ہی نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یقین جانے کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کی بوتل ہے, علماء کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شراب پی رہا ہے, ایک دفعہ مثبت سوچو, انہیں چکی پیپسی سمجھ کے سی وہ بن شراب کے کیونکہ دھوکا ہو گیا. ایک بار کم از کم مسلمان کا حق بنتا ہے کیا سوچا جائے, ایک بار مثبت سوچا جائے, ایک بار. یہ مسلمان کا حق ہے. کیوں؟ اسلام کا اصول ہے شک میرے بھائی شیطان کی طرف سے, یقین اللہ کی طرف سے. بولیں بھائی یہ جملہ بولیں, شک, سارے بولیں بھائی, شک یقین. آپ کو بڈھی پہ شک ہوا ہے, اللہ کی قسم شیطان ہے. آپ کو بچے پہ یقین نہیں ہوا, شک ہوا ہے. آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں شک ہے, اللہ کی قسم شیطان ہے. کیونکہ جب شک پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے, دو کام کرنے ہیں. پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس ذہن سے چنڈی کرا دو. لیکن اگر تمہیں شک بڑا پکا ہے, شک بڑا مضبوط ہے, تو تحقیق کرو اور شک کو یقین میں بدلنا ہے. کیونکہ یقین اللہ کی طرف سے ہے, شک کس کی طرف سے ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی, عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں اور آپ کو شک گزرا ہے میں 3 پڑھیاں نے یا 4 پڑھیاں نے, کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ کے نہیں نماز پڑھیں؟ کیا خیال ہے بھائی, کیا نماز توڑ دینی چاہیے؟ یار مجھے شک ہو گیا, نماز توڑ دو, دوبارہ پڑھتا ہوں. نہیں, اسلام کیا کہتا ہے, شک شیطان ہے. شیطان نے تمہارے اندر کیا کیا, خلل پیدا کر دیا. تو یقین کرو, اگر 3 ہے تو 4 پڑھ دو, 4 ہے تو سلام پھیر دو. شک میں نہیں رہنا. شک شیطان ہے, یقین اللہ ہے. اللہ اکبر. تو جب بھی میرے بھائی آپ کو ملک کے بارے میں ابھی جو بھی آپ کا ذہن بنا ہوا ہے وہ میڈیا, آپ کسی قرآن کو نہیں ملے, آپ پردے سے پیچھے کیا گیم ہے کسی کو نہیں ملے, آپ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں جانتے. جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ میڈیا ہے, اور اب ساری دنیا جانتی ہے میڈیا کا بٹا ہوا ہے. کچھ میڈیا ان کا ہے, کچھ میڈیا ان کا ہے, کچھ میڈیا ان کا ہے. کل ہماری مسجد میں ایک دوست آیا ہمارے پاس, تو کہنے لگے جی یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا ہے عیسائیوں کے خلاف, تو ہمارے مسلمان مولوی لوگ یہ کیوں ناکام ہو گئے ہیں ان لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ گئے وہاں پہ؟ کہتا جی. میں نے کہا آپ وہاں پہ گئے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے روکا ہے وہاں پہ جانے سے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ ساری خبریں آپ نے کہاں سے دیکھی, یہ جتنا بھی تم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ بولے بھائی کدھر سے لیا تو نے؟ میڈیا سے لیا. وہ میڈیا دشمن ہے سارے کا سارا, وہ ہمارے ملک کے اندر فساد مچاتا ہے اللہ کی قسم. لیکن ہمارے اپنے کو عبدالرب بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے اپنے عبدالوارث بھائی ہیں, وہ پہلے عیسائی تھے, 2200 لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں عیسائیوں کو. وہ زیادہ درد محسوس کریں گے یا ہم کریں گے؟ ساروں کو لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں. اور وہاں پہ جو عیسائیوں کا باپ ہے جن کو وہ فادر بولتے ہیں, اس نے کہا ہے کہ اس علاقے کے مسلمانوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے خیر والا, نیکی والا, اللہ کی قسم ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا تو نے سوئے ذہن دیکھا ہے نا, بدگمان ہے تو اپنے ملک کے بارے میں بدگمان ہے. میں نے اس ملک کے اندر صرف 2 محکمے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, یا فوج ہے یا مولوی اسٹیبلشمنٹ ہے.
8 लाख मस्जिदें पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई, कौन चला रहा है? बोलो कौन चला रहा है? मौलवी चला रहा है ना। क्या उसको कोई सब्सिडी मिलती है? क्या उसको कोई पैसा मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज मिलती है? जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, आज तक कभी मस्जिद बंद नहीं हुई, कभी कोई मदरसा बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुफ्त खाने खिलाते हैं, मुफ्त रोटियां खिला रहे हैं। कहता हाँ मैं बदगुमान था। मैंने कहा देख ले मेरे भाई, तो 3 मिनट बात की है, अगर यही सोच ले कि तू अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता, तू मेरे सामने नहीं खड़ा हो रहा, अल्लाह के सामने ये सोच लेके खड़ा हो जाता और इसकी वजह से तेरा सारा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे भाई की खटेगा तू, क्या कमाया तूने मेरे भाई? ये मनफी सोच तो आपको भी तो तकलीफ ही देती है ना, आपको सुख थोड़ी देती है, आपको सुकून थोड़ा देती है। मुस्बत सोच, मैं कहता होता हूँ जब सोचना ही है तो सही सोच लो यार, क्या ख्याल करना तो कुछ है कोई नहीं, हमने क्या ख्याल है, फट्टे पे बैठे हैं, गाहक आ नहीं रहा तो सोच लो कुछ, तो मुस्बत सोच लो। जब हम कहते हैं वो बेड़ा गर्क हो जाए बाबड़ा लिया वो बत्ती 2 घंटे हो चली जाती, साड़ी सुनेंगे सुनेंगे, बदवा की थी ना, सुन ली अल्लाह ने। अब आपको घर बह के बंदा गल भी नहीं कर सकता, तो घर बह के चंगी कर लेना, या अल्लाह दायित्व दे इनको, ये क्यों नहीं कहते यार? क्या रसूलुल्लाह ताइफ की वादी में, आपको पता है हैरत होगी आपको, मेरे नबी का गुमान चेक करें, अल्लाह की कसम आज पूरे का पूरा पाकिस्तान अगर मुसलमान है वो एक वजह से है, वो ताइफ की वजह से है। कैसे? बनु सकीफ कबीला था ताइफ का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे हैं, मेरे नबी बदगुमान, ओ बोलो मलकुल जिबाल आया है, पहाड़ों का फरिश्ता आया है, जिब्रील बादल के अंदर रसूलुल्लाह पे साया कर रहे हैं, या रसूल ऑर्डर लगाओ, इन्होंने पत्थर मारे, हम पत्थरों का बाप लेकर आए, पहाड़ लेकर आए, मसल के रख देंगे। आपने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन, मैं रहम करने वाला नबी हूँ। आपकी माँ आप कितने ने रोई जितना मेरा नबी रोया, आपका बाप आप कहते तड़पा जितना मेरा नबी आपके लिए तड़पा। आपने फरमाया ये नहीं तो इनकी नस्लें इस्लाम लाएंगी। जिस जगह पे मेरे नबी को पत्थर पड़े थे आज वहाँ पे मस्जिद है, 100% ताइफ मुसलमान है। और इन्हीं में से एक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वो कौन थे? वो ताइफ से थे, वो बनु सकीफ कबीले से थे। वो मोहम्मद बिन कासिम था जो सिंध आया था मेरे भाई, और पूरे इलाके को मुसलमान करके इस खित्ते में इस्लाम को नाफिज कर गया था। आज आप मुसलमान हैं, मेरे नबी का गुमान अच्छा था। अगर मेरा नबी मेरे भाई बददुआ कर देता, अगर मेरा नबी उनको मसल के रख देता, शायद आज पूरा पाकिस्तान मुसलमान ना होता। आखिर में मेरे भाई इस सोच का फ़ायदा क्या होता है? अगर आप गुमान अच्छा रखते हैं, आपकी अच्छी सोच है, इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये बंदा चुगली और गीबत वगैरह की लानतों से महफूज हो जाता है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब आप मनफी सोचेंगे फिर मनफी कोई अमल की तरफ जाएंगे। जब सोचना ही मुस्बत है तो अमल किसकी तरफ जाएंगे? मुस्बत की तरफ जाएंगे। इसलिए वो जो आयत है कि ए ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बदगुमानी गुनाह है, उसके बाद अल्लाह ने कहा फिर जासूसी से बचो। क्योंकि अब बदगुमानी से नहीं बचेगा तो क्या करेगा? जासूसियाँ करेगा, अपनी बदगुमानी साबित करने की कोशिश करेगा। यहाँ से भी नहीं बचते फिर क्या करेगा? आगे ही बात है, गीबत करता है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये सिर्फ एक अमल कर ले मेरे भाई, हमारे मुआशरे में इनकलाब आ सकता है। सिर्फ अच्छी सोच सोचें, यानी कि चुगलखोरी को होती है लगाई बुझाई, इधर की सुनी उधर ले गए, उधर की सुनी इधर ले गए। हर जमात, अभी मसलक की बातें नहीं, हर जमात मेरे भाई 25-50 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? बदगुमानी की वजह से हुई, मनफी सोच की वजह से हुई। थोड़ा सा भी आपकी बात को नहीं मानता, वो बोरी बिस्तरा चौकते नहीं बना लेता है। यकीन करें मस्जिद में किसी ने आपको सीधे मुंह सलाम नहीं किया, क्योंकि डेरे पे ये चौधरी है, सारे झुक झुक के सलाम करते हैं, इसको किसी ने मुंह नहीं लगाया, इसको किसी ने स्टेज पे नहीं बिठाया, इसको गुस्सा ऐसे नहीं बना ली। इतनी सी बात मेरे भाई अपने मुसलमान को चीर के रख देते हैं। लेकिन अगर आप मुस्बत हैं, अल्लाह आपको लानतों से महफूज कर लेता है। दूसरा फायदा मेरे भाई, अगर आप मुस्बत हैं, अल्लाह आपको नरम दिल कर देता है। याद रखें, सख्त दिल मनफी होता है, नरम दिल मुस्बत होता है। अच्छा सोचता है अपने बच्चे के बारे में, अपने लोगों के बारे में, तो उस नरमी की वजह से वो क्या करता है? आसानी पैदा करने की कोशिश करता है। वो रसूलुल्लाह की वसीयत पे अमल करता है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ए मेरे सहाबा यस्सिरू वला तुअस्सिरू, मेरी उम्मत के लोगों के लिए आसानियाँ बनाना, मुश्किलें ना बनाना। आसानी कब बनती है? जब हम मुस्बत सोचते हैं, और मुश्किलें कब बनती है? जब हम मनफी हो गए रिश्ते तोड़ देते हैं। और आखिरी बात मेरे भाई, जल्दबाजी से बच जाता है। जल्दबाज शख्स कौन होता है? फ़ौरन मनफी सोचा, मनफी सोच के फ़ौरन जहन में गेम बनाई, गेम बना के फतवा लगा के फारग, मैं जाने ही नहीं, चिचड़े वाला गोश्त पे चढ़िया साढ़े घर, रिश्ता खत्म। अंदाजा करवा, अच्छे खासे समझदार लोग जो कम से कम करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे होते हैं, मत मारी जाती है उनकी, चिचड़े वाला गोश्त भेजे है, रिश्ता खत्म हो। वो साढ़े घर आए सी, जदों बच्चा होया सी ते असीं 2 किलो डब्बा लैके आए सी मिठाई का, ये आए तो किलो का लै आए, रिश्ता खत्म।
یہ لیول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. جنت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے. جنت جہنم کے فیصلے رسول اللہ معاملات سے کر رہے ہیں میرے بھائی. چچڑے والے گوشت سے ہرشم کا آشٹی بڑا بھائی نے چھوٹے بھائی سے رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا، رشتہ ختم. وہ سارا کچھ گنواتا ہے. اور اے موٹر سائیکل کہندی ہے، کہندی موٹر سائیکل ہے، اے دکان تو کنے بنا کے دیتی، وہ فلاں انہیں اس لیے کر کے دیا تجھے رشتہ چاہیے تھا، اس لیے کیا تھا سب کچھ. بھائی اللہ نے مجھے حق دیا ہے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ جہاں چاہوں. تو میرے سے رشتہ چھیننے والا کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ اتنی باتوں میرے بھائی رشتے توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ بدگمان ہوتے ہیں. جب آپ حسن ظن رکھتے ہیں میرے بھائی تو بندہ نرم ہوتا ہے، جلد بازی سے فیصلے نہیں لیتا، پھر یہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، وہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی، اللہ کا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ملک کے بارے میں اس کو سوچیں. اللہ کا، یہ اللہ کی قسم ملک میں بڑی خیر ہے، اللہ کی قسم اس ملک میں بڑی خیر ہے، اللہ کی قسم اس ملک میں بڑی خیر ہے. لیکن کچھ منفی لوگ صرف منفی نہیں ہوتے، وہ منفی پھیلاتے بھی ہیں، لوگوں کے اندر گھستے ہیں. وہ اچھی بات کر رہا ہو جان دو، آواز کی کرتے تھے. آپ یہ کہیں گے نا یار ان حکمرانوں کے لیے دعا کرو، جان دو، انہوں نے ہدایت لبے گی. کمال ہے. اللہ رب العزت پہ تجھے شک ہے؟ اللہ پہ؟ ہمیں تو مشکل دعا مانگنی چاہیے بھائی. یہ فاسق ہے، فاجر ہیں تو ہمارے ہیں تو مسلمان میرے بھائی. دعا تو کر سکتے ہیں، اتنا اختیار تو ہے نا ہمارے پاس. اللہ کچھ بھی کر سکتے، دعا تک نہیں کرنے دیتے یار. دعا کرے میرے بھائی تو وہ کہتے تو فلاں پارٹی کا ہو گیا، تو فلاں پارٹی کا ہو گیا. اتنی منفیت پیدا ہو گئی. اس لیے میرے بھائی ایک علاج یہ نہ کہا کرے مجھے لگتا ہے، منو لگتا ہے. شک کا اظہار نہ کیا کرے، وہ پکا ہو جاتا ہے. آپ کا فون نہیں نہ اٹھایا، رشتے والے آئے تھے آپ کے گھر میں اور وہ چلے گئے، اب وہ فون نہیں اٹھا رہے، منو لگتا نہ ہو گئی. یہ جو منو لگتا ہوتا ہے نا، اللہ کہ تو نے اب ذہن میں نہ بنا لی ہے، اب ادھر سے ہاں بھی ہو گئی نا، اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں وہ تسی پہلے فون کیوں نہیں چکیا سی؟ دسو کی مسئلہ سی؟ او بھائی ہم مشورہ کر رہے تھے، ہم نے کہا مشورہ کر کے آپ کو بتا. نہیں وہ تسی فون نہیں نہ چکیا، ابھی ساڈا دل نہیں مانتا. یہ کسی وجہ سے تو نے شک کا اظہار کر دیا ہے. اظہار کرنا چاہیے یقین کا، شک کا اظہار نہیں. یہ نا مجھے لگتا ہے کشمیر وک گیا جا وسا کو، منو لگتا ہے اے جڑا ساڈا وابڈا نہیں ہے، ساڈا نہیں رہا، اسرائیل لے گیا جی. یہ نہ کہا کرے میرے بھائی، لگتا نہ کیا کرے. لگتا شک ہوتا ہے، یقین ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے پھر بولنا ہے ورنہ چپ رہنا. کیا آپ کو ایسی آخر آئی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائی، یہ زبان روزانہ صبح اٹھ کے پورے جسم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پورا جسم اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتی ہے؟ بھੈਣੇ تو صحیح رہیں، تو صحیح رہیں گی تو اسی سارے صحیح رہیں گے. تو خراب ہو گئے تو ساری چترول کس کی؟ ہماری ہے. یعنی چوری کا سارا مشورہ تو نے کیا، چوری تو نے کی، چھتر کس کو پڑیں گے؟ ہاتھ کو بھی چھتر پڑ رہا ہے، کمر کو بھی چھتر پڑ رہا ہے، حالانکہ کیا کس نے ہے؟ زبان نے سارا مشورہ کیا ہے، پلان سارا زبان نے کیا، ہم نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی اکثریت زبان ہے، اس کی وجہ جہنم میں جائے گی. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں حسن ظن کی طاقت عطا فرمائے. اللہ اپنے ملک کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں یقین کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ بدگمان ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، چودھویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.